ڈاکٹر نے بی پی چیک کیا اور بتایا نارمل ہے۔ کچھ دوائیں لکھی اور ایک خوراک کھائی اور فرمایا کہ رات آرام نہیں کر سکا ہوں، سوؤں گا۔ میری بیٹی آنسہ نرگس پاؤں میں تیل لگا کر مالش کر رہی تھی۔ اس سے کہا کہ اب رہنے دو، لائٹ بند کر دو، میں آرام کروں گا۔ 5:30 بجے سے کچھ قبل دیکھا تو پورب کی طرف چہرہ کا رخ ہے اور سو رہے تھے۔ عصر کی نماز پڑھ کر اس ارادے سے ابو کے پاس گیا کہ جگا دوں اور وہ بھی عصر کی نماز پڑھ لیں۔ جگانا چاہا تو معلوم ہوا کہ اپنے مالک حقیقی سے ملنے کے لیے روح پرواز کر چکی ہے اور چہرہ کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ خلاف معمول اس بار جب ابو نے لیٹنا چاہا تو جنوب کے بجائے اپنا سر شمال کی جانب کر کے سوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ و محترم حاضرین، جیسا کہ ارشد بھائی نے بتایا، میرا آنے کا پروگرام نہیں تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد سے ہی طبیعت ناساز تھی، آمادگی نہیں تھی، لیکن کل داعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی اس مجلس پہ شریک ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے میرے لیے بھی اور والد صاحب کے لیے بھی یہ ثواب کا ذریعہ بنے، یا ان کے لیے بھی کچھ میں بھی فرض کر سکوں۔ یہاں پر جو ہے تمہیدی جو گفتگو ہے، میں اس کو چھوڑتے ہوئے ابو مرحوم کی زندگی کے چند پہلو اس موقع پر ظاہر ہے کہ ان کی علمی جو کارنامے ہیں، ان کی جو تصانیف ہے، ان کے سلسلے میں مختلف پہلوؤں سے گفتگو آئی ہے اور تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ جو ہے۔ تو چند واقعات جو ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انہوں نے خیال رکھا ہے اپنی زندگی میں، یاد آئے ہیں تو ان کو میں نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دین سیکھنے کا شوق اور اس کے لیے مشقت برداشت کرنا۔ نوجوانی کے دنوں میں ماہ رمضان المبارک میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن ٹانڈا امبیڈکر نگر میں قیام فرماتے ہیں، اور اس دوران ان کے اصلاحی و دینی خطابات ہوا کرتے تھے۔ ان کے خطابات اور ان کی صحبت سے فیض اٹھانے کی غرض سے دور دراز سے کثیر تعداد میں لوگوں کی آمد ہوا کرتی تھی۔ بہت سارے لوگ کئی دن ان کے ساتھ گزارتے۔ ہمارے ابو بھی دین کا علم سیکھنے اور مولانا مدنی علیہ رحمہ سے فیض حاصل کرنے کی جذبہ اور نیت سے کرپی سے ٹانڈا پیدل جاتے، وہاں چند دن قیام کرتے۔ کرپی سے ٹانڈا کا فاصلہ تقریباً 45 کلومیٹر ہے۔ اس سے ان کا شوق اور دینی مزاج کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سفر میں عموماً ان کے ہمراہ ان کے بچپن کے ایک ساتھی سلامت اللہ صاحب ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اصلاحی دینی و دعوتی دورے پر جونپور تشریف لائے۔ پورے دیار میں ان کی آمد اور ان کے خطاب کا چرچا تھا۔ ابو نے اپنے ایک دوسرے دوست یا خاندان کے ساتھی جناب وسیم احمد خان صاحب کے ساتھ، جو عمر میں ان سے کچھ بڑے ہیں، جونپور جانے کا ارادہ کر لیا۔ دادا سے اجازت کی طلب کی تو ہمارے دادا نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور ان کی چارپائی اپنی چارپائی کے بغل میں لگوائی کہ ابو نہ جا سکیں، مگر ابو کو دھن سوار تھی۔ دادا جب گہری نیند میں سو گئے تو وہ اٹھے اور وسیم احمد صاحب کے ہمراہ پیدل چل پڑے۔ رات بھر پیدل سفر کر کے شاہ گنج اور اس کے بعد خیتا سرائے، بلکہ اس سے بھی آگے غالباً گورینی تک تقریباً 63 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور وہاں سے بذریعہ ٹرین جونپور پہنچے۔ اس قدر مشقت صرف اس لیے برداشت کی کہ انہیں دینی علم سے شغف اور اسلام کے متعلق علم حاصل کرنے کا حد درجہ شوق تھا، اور یہ شوق زندگی کے ہر مرحلے میں بڑھتا ہی رہا۔ حساس طبیعت اور ذمہ داری کا خیال۔ ابو بڑی حساس طبیعت کے مالک تھے، اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کا بہت خیال رکھتے تھے۔ معمولی باتوں میں بھی وہ کوشش کرتے کہ کوئی نازیبہ عمل ان سے سرزد نہ ہونے پائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ کرپی سے ٹانڈا مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کے پروگرام میں گئے اور کئی دن قیام کر کے واپس لوٹے۔ 35 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے راستے میں جب وہ اپنے نانیہال مسورن پہنچے تو دیکھا کہ اپنی بدنی یعنی لوٹا کی جگہ دوسرے کی بدنی لے آئے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا، سوچا کہ جس کی بدنی ہے وہ کیا خیال کرے گا اور کیا رائے کام کرے گا۔ اس خیال سے وہ دوبارہ ٹانڈا گئے
اور لوٹا واپس کر کے ہی اپنے گھر کرپی واپس آئے۔ عہد وفا کی تکمیل کی فکر۔ ابو کو عہد وفا کی فکر ہمیشہ رہتی ہے۔ وعدہ کو آپ ایک قرض سمجھتے ہیں اور جب تک اس کی تکمیل نہ فرما لیتے بے چین رہتے۔ اعظم گڑھ کے ایک رکن جماعت جب دہلی آتے تو اپنے ہاں پروگرام کے لیے وقت مانگتے۔ ابو ہمیشہ ٹال دیتے۔ ایک بار وعدہ کر لیا اور اپنی ڈائری میں نوٹ فرما لیا۔ وہ صاحب وعدہ لے کر بھول گئے اور دوبارہ تذکرہ نہیں کیا اور کئی سال گزر گئے۔ ابو کو برابر فکر لاحق رہی۔ جب وہ دہلی سے اپنے گاؤں گئے تو جلال الدین سرور صاحب جو جون پور میں معروف گاؤں میں رہتے ہیں سے تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ مجھ پر بوجھ ہے، اس کو اتروائیے۔ آپ جمعہ کے دن ابو کو لے کر کے سنجر پور گئے اور تقریر کرا لی۔ اس طرح ابو کو سکون ملا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ دعوت دین کی طرف۔ ابو کا 12-13 سال قبل معمول تھا کہ عید الفطر خاص طور پر گاؤں میں ادا کرتے اور کبھی کبھار عید الاضحیٰ بھی۔ اکثر وہ دہلی سے لکھنؤ 15 یا 16 رمضان مبارک کو تشریف لاتے اور اسی دن ہم وطن کے لیے ریزرو گاڑی سے روانہ ہو جاتے، میں بال بچوں کے، اور گاؤں میں ایک دو روز لوگوں سے مل کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ عید کی باسی کو جناب جلال الدین معروف پور سے کرپی آتے اور ابو کو لے کر 5 دن یا 1 ہفتے کے لیے چلے جاتے اور ان کے مختلف پروگرام کرتے اور واپسی میں جہاں کہتے ہیں وہاں پہنچا دیتے، کبھی گاؤں اور کبھی کوہنڈا اعظم گڑھ۔ گاؤں میں رہتے ہوئے آپ نے گاؤں گاؤں دھرم پر چرچا کے عنوان سے پروگرام کا آغاز کیا۔ جو گاؤں پروگرام کے لیے منتخب کیا جاتا وہاں 1-2 روز قبل اعلان کر دیا جاتا، لوگ کسی متعینہ دروازے پر اکٹھا ہو جاتے اور عشاء بعد ابو ہندی اور اردو اور دیہاتی ملی جلی تقریر فرماتے۔ زیادہ تر گاؤں میں بجلی نہیں تھی، اس لیے لالٹین کا استعمال کیا جاتا۔ شرکائے پروگرام میں 90 تا 95% غیر مسلم ہوتے۔ ابو کے ہم سبق ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کو جیسے معلوم ہوتا وہ اپنی خاص سائیکل سے گاؤں آتے، وہ رات قیام کرتے اور ضروری سوالات کرتے جس سے دوسرے حضرات بھی مستفید ہوتے۔ رات دیر تک محفل جمتی اور ان مجالس کے اثرات سال بھر برقرار رہتے اور ایک نورانیت برقرار رہتی۔ ایک بابا ہوتے تھے جن کا نام رام دین بابا تھا، جو ترموہی ترائن پور گھاٹ ندی کے کنارے کھلے آسمان تلے ایک دھوتی پہن کر رہتے، خواہ موسم کوئی بھی ہو، بات اشاروں سے یا لکھ کر کرتے۔ ابو نے ان سے ملاقات کی اور ہندی قرآن دیا اور حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دی، کچھ سوالات بھی کیے جس کا جواب اس نے انگلیوں کے ذریعے زمین پر لکھ کر دیا۔ ابو دعوت دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ سفر آخرت۔ گھٹنوں میں تکلیف کے سبب ٹرین یا جہاز سے سفر میں دشواری محسوس کرتے تھے۔ عباد بھائی سے 23 یا 24 جون کو ابو کے لکھنؤ سفر کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ عباد بھائی نے فرمایا کہ ابو اس بار بالکل آخر میں جائیں تاکہ عید الاضحیٰ کے بعد لکھنؤ میں لمبا قیام رہ سکے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میرے بیٹے حسان 28 جون کو صبح دہلی جائیں گے اور اسی دن ابو کو لے کر لکھنؤ آ جائیں گے۔ 27 جون کی صبح عباد بھائی کا دوبارہ فون آیا لیکن میں اٹھا نہ سکا۔ 11 بجے قریب بیٹے حسان نے بتایا کہ عباد بھائی کا فون آیا تھا اور وہ خفا تھے کہ دہلی کے لیے کیوں نہیں روانہ ہوئے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں کل صبح نکلوں گا اور کل ہی لکھنؤ کے لیے روانگی ہو جائے گی، اور بتایا کہ عباد بھائی آپ سے بہت ناراض ہیں۔ میں نے عباد بھائی کو فوراً فون کیا، مجھے کافی ڈانٹ پلائی اور فرمایا آج ہی آپ ابو کو لینے کے لیے گاڑی بھیجیں تاکہ کل صبح سویرے فجر کے بعد لکھنؤ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اتنی سختی کے ساتھ کہا تھا کہ میں نے فوراً بیٹے سے کہا اپنے کسی ساتھی کو لے کر دہلی چلے جاؤ۔ اس طرح بیٹے 12 بجے قریب دہلی کے لیے روانہ ہو گئے اور صبح فجر بعد ابو کو لے کر لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئے۔ عباد بھائی نے بتایا کہ وہ رات 11 بجے تک ابو کے پاس ہی تھے اور طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ راستے سے حسان نے بتایا کہ دادا کے پیٹ میں تکلیف ہے، میں نے اینو پلا دیا ہے، طبیعت بہتر ہے، اور بتایا کہ انشاءاللہ 11:20 پر لکھنؤ پہنچ جائیں گے۔ میں نے بتایا کہ احتیاطاً ڈاکٹر کو بلا لیا ہے، وہ گھر پر دیکھ لیں گے۔ 12 بجے ابو راجا جی پورم پہنچ گئے، استنجا اور وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ ڈاکٹر نے بی پی چیک کیا اور بتایا نارمل ہے، کچھ دوائیں لکھی اور ایک خوراک کھائی اور فرمایا کہ رات آرام نہیں کر سکا ہوں، سوؤں گا۔ میری بیٹی آنسہ نرگس پاؤں میں تیل لگا کر مالش کر رہی تھی۔ اس سے کہا کہ اب رہنے دو، لائٹ بند کر دو، میں آرام کروں گا۔ 5:30 بجے سے کچھ قبل
دیکھا تو پورب کی طرف چہرہ کا رخ ہے اور سو رہے تھے۔ عصر کی نماز پڑھ کر اس ارادے سے ابو کے پاس گیا کہ جگا دوں اور وہ بھی عصر کی نماز پڑھ لیں۔ جگانا چاہا تو معلوم ہوا کہ اپنے مالک حقیقی سے ملنے کے لیے روح پرواز کر چکی ہے اور چہرہ کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ خلاف معمول اس بات جب ابو نے لیٹنا چاہا تو جنوب کے بجائے اپنا سر شمال کی جانب کر کے سوئے۔ اس غیر متوقع حادثے سے پورا گھر سوگوار ہو گیا۔ وہم گمان بھی نہ تھا کہ ابو اس طرح اچانک ابدی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ بیٹے حسان اور عدنان نے دوستوں اور احباب کو اطلاع دی۔ قریب میں برادر نصیب اختر صاحب رہتے ہیں، وہ فوراً برادر نسبتی کے ساتھ آئے۔ ظہیر بھائی سکندر علی اصلاحی صاحب و دیگر حضرات متعلقین جماعت تعزیت کی تشریف لائے۔ صبح 4 بجے عباد بھائی، عبداللطیف صدیقی صاحب اور مہران بھائی دہلی سے بذریعہ کار تشریف لائے۔ مدینہ مسجد راجی پورم جو میرے مکان کے قریب ہے، وہاں 8:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد نماز جنازہ مولانا ظہیر احمد صدیقی صاحب نے پڑھائی۔ دوسری نماز جنازہ 3 بجے کرپی عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اعظم گڑھ، جونپور، سلطانپور کے مؤذنین شریک ہوئے۔ کونڈا جہاں ابو نے تدریسی خدمات انجام دی تھیں، صرف وہاں سے 50 سے 60 افراد جنازے میں شریک ہوئے۔ جنازے کی نماز ڈاکٹر سکندر اصلاحی صاحب نے پڑھائی۔ مولانا اصلاحی صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند محمد احمد صاحب اور ڈاکٹر کمال الدین صاحب، جناب جلال الدین صاحب معروف پور اور مولانا محمد عثمان قاسمی صاحب شریک جنازہ خاص رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی تصنیفات ہیں، جو کچھ بھی ان کے کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ شکریہ۔